بھی اس ٹائم ہماری پروٹیکٹیو کسٹڈی میں ہیں اور ان کو منظور احمد نے ایکسپلائٹ کر کے خود وہ افغانستان چلے گئے اور ان کو ڈسون کر دیا ہے. ان کا میں چاہتا ہوں کہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے دوبارہ دکھائی جائے. میرا نام رحیمہ بی بی ہے. میرا تعلق فیصل کالونی دیوبند سے ہے. میرے شوہر کا نام منظور احمد ہے. منظور احمد سے میری شادی اپریل 2025 میں ہوئی. شادی کے 2 ماہ بعد میرے شوہر منظور احمد نے مجھے ایک موبائل فون خرید کر دیا جو میں استعمال کرتے ہیں. میرا شوہر منظور احمد اپنا موبائل فون ہونے کے باوجود کبھی کبھی میرا فون استعمال کرتا تھا. شروع میں یہ سب مجھے معمولی لگا مگر رفتہ رفتہ میرے شوہر کی حرکت نے مجھے شک میں ڈال دیا. میرے سوال کرنے پر وہ مجھ سے کہتا تھا کہ یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے اور کچھ کام ہے جس کی وجہ سے وہ میرا فون استعمال کرتا ہے. 11 نومبر 2025 کی شام 4 بجے میرا شوہر منظور احمد ایک انجان عورت کو ہمارے گھر لے کر آیا. میرے پوچھنے پر اس نے مجھ سے کہا کہ اب ایک مسافر عورت ہے ہمارے گھر پر رہ گئی. ایک رات گزرنے کے بعد میرے شوہر نے 12 نومبر 2025 کو اس عورت کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر لے گیا. 2 سے 3 دن تک میرا شوہر گھر سے غائب رہا اور واپس آنے پر بتایا کہ اس عورت کو میں نے افغانستان رشتہ داروں کے حوالے کر دیا. میرا شوہر واپس آ کر اپنے گھر دیوبند میں رہنے لگا. 30 نومبر 2025 کو نوکونڈی کی FC ہیڈ کوارٹر پر خودکش حملہ ہوا اور میرے شوہر نے اسی دن مجھے تصویر دکھا کر کہا کہ اس عورت نے خودکش حملہ کیا ہے. تصویر دیکھتے ہی میں حیران ہو گئی کہ یہ تو زرینہ ہے جس نے ہمارے گھر قیام کیا تھا اور اس سے رابطے کے لیے میرے شوہر میرے فون کا استعمال کیا. 3 دسمبر 2025 کو میرا شوہر دیوبند سے افغانستان بھاگ گیا اور اس نے میرے چھوٹے بھائی زبیر سے رابطہ کیا اور اس سے کہا کہ آپ میری بیوی کو افغانستان میرے پاس پہنچا دیں. میں نے اپنے بھائی زبیر کے ساتھ پاکستان سے بھاگ کر افغانستان میرے شوہر منظور احمد کے ساتھ جانا تھا مگر ہمیں اور میرا بھائی زبیر گرفتار ہو گئے. میرے اور میرے بھائی کی گرفتاری کے بارے میں سن کر بھی میرے شوہر نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا. مجھے میرے ماں باپ خاندان اور پورے قبیلے کے لیے مصیبت اور بدنامی کا باعث بن گیا ہے اور اب ہمارے ہونے والے بچے کا بھی وارث نہیں بن رہا. کئی بار اس کو پیغام پہنچایا گیا کہ آپ نے اپنے اداروں کے حوالے کر دیے لیکن اس کا یہی جواب ہوتا ہے کہ میری طرف سے میری بیوی کو مار دو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. میری سب والدین سے درخواست ہے کہ بیٹیوں کے رشتے کرتے وقت لڑکے کے بارے میں جانچ پڑتال کرے اور اگر وہ کسی دہشت گرد تنظیم کے ساتھ منسلک ہو تو بالکل بھی اپنی بیٹی ان کے حوالے نہ کرے. the committee decides so کہ اس کو ریہیبلیٹیٹ کر ایجنسی ہے وہ بھی انکریز ہو رہی ہے. جس طرح آپ افغانستان کا نام لیتے ہیں کیا پاکستان اور ایران کے بیچ بھی اس طرح کے رولر موومنٹ یا پھر ملیٹنٹس وہاں بھی کارروائیوں کے بعد جاتے ہیں یا صرف یہ مسئلہ صرف پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں؟ اس پہ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شاید آن گوئنگ انویسٹیگیشنز میں ہوں گی. اس میں نام لینا یا لے کے چلنا شاید مشکل ہو جائے گا. ٹیررسٹ جو ہوتا ہے اس کا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا, کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی, کوئی جیوگرافیکل لوکیشن نہیں ہوتی. جہاں ہم افغانستان کی بات کرتے ہیں تو اس کی ریزن جب یہ بات کی جاتی ہے کہ وہاں پر کچھ جو عناصر ہیں گورنمنٹ کے وہ ان کو پراپرلی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. ایک پرسنل ہے, ایک گورنمنٹ لیول پر ہے. تو اگر کابل کے اندر ان کے ڈپلومیٹک جگہ کے اوپر اگر کوئی شخص ٹیررسٹ ہمارا بیٹھا ہوگا تو میں اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ 1% ہے جو چاند چلا گیا. اینومینا میں اگر کیمپ ہے اور اس کے ساتھ وہاں پر BLA کے یا فتنۃ الہندوستان کے یا فتنہ الپاکستان کے جو لوگ جو خوارج والے لوگ ہیں پاکستان کو جو وانٹڈ ہیں, اگر وہ ان گھروں میں بیٹھے ہوں گے تو میں ان کو 1 odd انسیڈنٹ نہیں کہہ سکتا. ظاہری بات اس کو کہیں نہ کہیں سے اسپانسرشپ ہو رہی ہے. جب ہم فتنہ الہندوستان
بلوچستان کہتے ہیں تو اس کی ریزنز یہ ہوتی ہیں کہ انڈیا سے باقاعدہ ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے. جب ہم افغانستان کا نام لے کر کہتے ہیں تو وہاں پہ کون سے ہاسپٹل میں کس کی علاج ہوتا ہے, کس میٹنگ میں کون بیٹھتا ہے, ان کے کون سے سرکاری افسر اور کون سے منسٹر کے ساتھ کون سا بندہ جا کے بیٹھتا ہے اور گاڑیوں میں پھرتا ہے, نومینا میں یا کابل میں یا کندھار میں کس کس جگہ پر ہے. تو وہ جب اسپانسرڈ آپ کریں گی, گورنمنٹ کی طرف سے بیکنگ ہوگی, تو وہ کہنا کہ یہ افغانستان کی صرف زمین استعمال ہو رہی ہے اور افغانستان کی جو حکومت رہی ہے وہ بھی اس کو سپورٹ کر رہی ہے. باقی ممالک میں ٹیررسٹ تو ہر جگہ پر ہوتے ہیں, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. کچھ چیزیں ہیں جو منسٹری آف فارن افیئرز آپ کو بہتر بتا سکے گا. تھینک یو. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. دیکھیں آج کی پریس کانفرنس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے فتنۃ الہندوستان اور جو بھارت کی پراکسیز ہیں وہ بلوچستان میں خواتین کا استحصال کرتی ہیں, بلوچ روایات کو پامال کرتی ہیں, بلوچ روایات کا جو خوبصورت چہرہ ہے اسے مسخ کرتی ہیں. اور ہماری سیکیورٹی کے تمام ادارے, حکومت بلوچستان اس حوالے سے معاشرے کو اویئرنیس دینے کے لیے, شعور دینے کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم بلوچستان کی عوام سے اپیل کریں گے, بلوچستان کے لوگوں سے اپیل کریں گے کہ اپنے معاشرے میں ارد گرد لوگوں پر نظر رکھیں اور رشتے کرنے سے پہلے یا ایسے جو کالعدم تنظیموں کے کارندے ہیں ان کے ساتھ کوئی تعلق بنانے سے پہلے ان کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کریں. اور انشاءاللہ صوبائی حکومت اور ہماری تمام سیکیورٹی کے ادارے مل کر دہشت گردوں کی تمام سازشوں کو ناکام بنائیں گے. آپ تمام صحافی حضرات کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.